انسانوں کے نام افزار ریحان، غیر جانبداری کی حدود اور قومی غیرت۔ دنیا بھر میں ابلاغیات کے شعبے سے وابستہ کوئی بھی شخصیت، چاہے وہ معروف معنوں میں صحافی ہو یا اینکر پرسن یا استاد، پروفیشنل ذمہ داری اور دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اسے بہر صورت غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس کی کمٹمنٹ اول و آخر انسانیت اور وسیع تر انسانی مفاد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو چیز انسانوں کے لیے مضر یا نقصان دہ ہے وہ اس کا دشمن ہو، اور جو چیز انسانوں کی بھلائی میں ہو وہ اس کا بے باک دوست ہو۔ رہ گیا یہ سوال کہ اگر معاملہ ملک و ملت یا نظریات و عقائد کا آ جائے تو پھر جانبداری یا غیر جانبداری کی حدود و قیود کیا ہوں گی؟ ہماری نظر میں یہی اصل امتحان یا آزمائش کا وقت ہوگا۔ اپنے ملک کے حوالے سے کی گئی بات تو شاید ہماری سوسائٹی کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو، یا ہم امریکہ کی مثال یا حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک امریکی صحافی اگر دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ملک کی پالیسیاں عالمی امن یا انسانیت کے خلاف ہیں تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے اوپر جو اصولی پالیسی بیان کی ہے، یہ کہ وسیع تر انسانی مفادات یا انسان دوستی کا تقاضا تو بہرحال یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کی غلط خارجہ پالیسی پر کھلے بندوں تنقید کرے تاکہ جارحانہ پالیسیاں بدلنے کے لیے حکومت پر عوامی دباؤ پڑے، لیکن ساتھ یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ ایسے انسان نواز یا منصب مزاج شخص پر ملک دشمنی کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے۔ امریکہ جیسے عظیم ملک میں تو شاید اسے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر قانون یا عدالتی نظام سے ریلیف مل جائے، یا عوامی سطح پر اس کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مستحکم جمہوری حکومت اس کے حق تنقید کو برداشت کرے۔ اس سلسلے میں نوم چومسکی کی خوبصورت مثال پیش کی جا سکتی ہے، جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے عین بیچ چوراہے میں بیٹھ کر نہ صرف امریکی حکومت بلکہ خود ریاست اور ریاستی اداروں کے لتے لیتا پایا جاتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ ہم پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نوع کے وچار رکھنے والا کوئی شخص ہمارے جیسے ممالک میں آزادی اظہار کے نام پر زبانیں تان دراز کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قابل گردن زدنی بعد میں قرار پائے گا۔ اس سے پہلے ہمارا میڈیا ہی اسے وطن دشمن قرار دیتے ہوئے منافقت کا سمبل بنا ڈالے گا۔ لہٰذا ہمارے جیسے پسماندہ ممالک میں اس حوالے سے شعوری بلوغت میں ہنوز خاصا وقت اور ہمہ جہتی کاوش درکار ہے۔ ہم کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہاں یہ واضح کر دیں کہ آزادی اظہار کا مطلب قانون کو ہاتھ میں لینا ہرگز نہیں ہوتا۔ کوئی بھی زندہ و مہذب سماج کسی بھی شخص کو کسی بھی جواز سے تشدد کرنے یا تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مغرب نے اگر انسانی حقوق کے نام پر ایسے لوگوں کے خلاف نرم پالیسی اپنا رکھی ہے جو ہیلوں بہانوں سے تشدد پر اکسانے والی تعلیمات کا پرچار کرتے پائے جاتے ہیں، تو اس گناہ بے لذت کی سزا بھی وہ ہر گزرے دن کے ساتھ بھگت رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی اقوام اپنے ایسے قوانین میں تبدیلیوں پر اضطراب کے ساتھ سوچ بچار کر رہی ہیں۔ ہمارے جیسی ترقی پذیر سوسائٹیوں کے لیے ہنوز یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انسانی حقوق یا آزادی اظہار کی حدود کہاں تک ہیں، اور ایک انسان نواز دانشور کی غیر جانبدارانہ دانشوری واگا بارڈر یا لائن آف کنٹرول تک جانے سے کتنی پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ریاست سے وفاداری اور ریاستی قانون پر عملداری کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے ملک کی غیر متوازن خارجہ پالیسی کا نظری اور فکری جائزہ انسان نوازی کے جذبے سے لیتا ہے تو اسے ترچھی نظروں سے نہیں، نظر التفات سے دیکھا جائے کہ یہ بھی بالواسطہ طور پر اپنے وطن یا قوم سے اپنا یہ تو ہمدردی کا اظہار ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس استفسار پر کہ میرا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کی مدد کے کیا معنی ہیں، کتنا خوبصورت جواب ہے کہ اسے ظلم سے روکنے کے محض یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور آپ وہ ڈنڈا چھین لیتے ہیں۔ ظلم و زیادتی کے ایک دو نہیں 101 طریقے ہیں۔ بعض اوقات نادان دوست اپنا الو سیدھا کرنے یا ہمدردی میں ہی اپنوں کو پھنسوا دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہی کی ایک شکل ہے۔ اگر کوئی اپنے کمزور بھائی کو کہتا ہو کہ بھائی تو سچا ہے اور فتح ہمیشہ حق سچ کی ہوتی ہے، لہذا تو بھولو پہلوان کے گلے پڑ جا، بس اسے دبوچ کر مار ڈال، تو یہ اس کی اپنے بھائی سے ہمدردی نہیں بلکہ ظلم ہے، کیونکہ حکمت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اس چیز کو انڈیا دشمنی کے تناظر میں بھی پرکھا اور دیکھا سمجھا جا سکتا ہے۔ یونانی حکمت یا ہندوستانی حکمت جو بھی رہی ہو، آج ہم دیانتداری سے محسوس کرتے ہیں کہ مغربی حکمت کے بالمقابل ہماری دیسی جڑی بوٹیوں والی حکمت خاصی کمزور پڑ چکی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے لاگر اذہان مغرب کی بظاہر کڑوی کسیلی لیکن مؤثر ادویات کی نسبت اپنے نیم حکیموں کی بظاہر میٹھی دوائیوں کے سیر میں ایسے گرفتار ہیں کہ ہمہ وقت اس کے شان نزول میں رتب السان پائے جاتے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ یہاں انسانی حقوق، آزادی اظہار، حریت فکر اور انسان نوازی جیسی اصطلاحات یا الفاظ ہنوز مشکوک گردانے جاتے ہیں۔ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بالعموم
انہی مقدس ہستیوں کے نام جاری ہوتے ہیں جو جتنی زیادہ بونگیاں مارتے ہیں، کیونکہ انہی سے جذباتیت پھوٹتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے کشمیری بھائی جن حالات سے بھی گزر رہے ہیں، ہم پورے وثوق سے عرض کرتے ہیں کہ ہر دو ممالک پاک و ہند میں ایسے انسان نواز اور باشعور دانشور موجود ہیں جو اس الجھی گتھی کو سلجھانے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن بونگیاں مارنے والے اس قدر مضبوط، مسلح اور حاوی ہیں کہ اہل دانش و حکمت ہر دو ممالک میں دب کر رہ گئے ہیں۔ مبادا ان پر وطن دشمنی کا الزام نہ لگ جائے۔ فائدہ اٹھانے والے اپنے اپنے ہر دو ممالک میں مفادات اٹھا رہے ہیں، لیکن قربانی کے بکرے بیچارے عام غریب عوام بنے ہوئے ہیں۔ ہم علی وجہ بصیرت عرض کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں ابلاغیات سے منسلک شخصیات کو بہر صورت قومی، نسلی، مذہبی یا سیاسی تعصبات سے ماورا ہونا چاہیے۔ اس ماورائی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جھوٹے کو جھوٹا یا سچے کو سچا نہ کہیں۔ وہ جس فرد، گروہ، پارٹی یا دھڑے کو سچا سمجھتے ہیں دھڑلے سے سچا کہیں، لیکن دلائل و براہین اور استدلال کے ساتھ، ضمیر اور انصاف کا دامن چھوڑے بغیر۔ آپ جھوٹے کو ضرور جھوٹا کہیں، مگر توازن و اعتدال اور تہذیب و مروت کے ساتھ۔ آپ اچھائی کے ٹھیکیدار ہیں، نہ برائی کے خلاف پاک پروردگار۔ اگر تو کوئی ایسی برائی کر رہا ہے جو بندے اور خدا کا معاملہ ہے، وہاں تو آپ کا ٹانگ اڑانا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ خدا نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جب یوم حساب آئے گا تو ایسے لوگ اس میں ڈالے جائیں گے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں آپ ان گنہگاروں کے خدا ہیں، نہ جہنم کے دروگا۔ باقی جہاں تک حقوق العباد یا انسانوں کے باہمی معاملات کا تعلق ہے تو وہ قانون اور ریاست کا معاملہ ہے، انہیں سزا بہر صورت ملنی چاہیے، لیکن کسی فرد کا پھر بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ ریاست کا مجرم ہے، اور ریاست کو مدعی بن کر اس کو اسی طرح سزا دینی بنتی ہے جس طرح دیگر مجرموں کو دی جاتی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ہمارے ریاستی قانون میں جان نہیں ہے، اور یہ جان کیسے آ سکتی ہے جب آپ آئین شکنی پر مٹھائیاں بانٹنے والوں کو سیاستدان یا قومی لیڈر خیال کرنے لگیں۔ لہٰذا ریاست انسانوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لاتے ہوئے سزائیں ضرور دے۔ UN ہیومن رائٹس چارٹر کو لازمی مضمون کی حیثیت سے سلیبس میں شامل بھی کرے تاکہ پاکستان اقوام عالم میں باوقار مقام حاصل کر سکے۔